اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ محترم سامعین، اللہ کی توفیق سے کوئی قریب 2-2.5 ہفتوں کے بعد رمضان آنے والا ہے۔ رمضان کے فضائل بھی آپ جانتے ہیں اور بہت حد تک اس کے مسائل سے بھی واقف ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل اور مسائل ان کا دوبارہ سے ذکر بھی انشاءاللہ تعالی کر دیا جائے گا۔ ہمارے ہاں جب رمضان آتا ہے، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں، اور نیکیوں کا مہینہ ہے جس میں نیکیاں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا جو مہینہ رکھا ہوا ہے کہ جب وہ 1 سال ہوتا ہے تو وہ رمضان سے رمضان ادائیگی کرتے ہیں۔ رمضان سے اس لیے کہ اس کا اجر بڑھ جائے، صدقات رمضان کے لیے روک کے رکھتے ہیں۔ تو جہاں اتنی بہاریں ہیں اور اتنی کوششیں ہیں اور اتنی تیاریاں ہیں، وہاں پہ ہم ہی اور ہمارے ہی بھائی اور ہمارے ہی مسلمان اس طرح کی بھی تیاریاں کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، چیزیں کیسے ذخیرہ کی جائیں تاکہ رمضان میں اس سے زیادہ فائدہ کمایا جائے، نفع لیا جائے، چیزوں میں ملاوٹ کر کے انہیں کیسے زیادہ کیا جائے، کیسے بڑھایا جائے تاکہ اپنی آمدن بڑھائی جائے۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی کرتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ہم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معروف حدیث مبارکہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ یعنی جو آپ کو اور مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے یہ نہیں ہونی چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ وہ دیگر مسلمانوں کے لیے بھی نہ کریں۔ گویا کہ مسلمانوں کا آپ سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسا آپ کا آپ سے تعلق ہے، جیسے آپ کا اپنے آپ سے انسان کا تعلق ہے ویسا ہی آپ کا تعلق اپنے مسلمان بھائی سے ہے۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کے جسم کو نقصان نہ ہو، آپ کی صحت کو نقصان نہ ہو، آپ کے مال کو نقصان نہ ہو، اسی طرح آپ کو چاہنا چاہیے کہ آپ کے بھائی کو نقصان نہ ہو۔ آپ کو اگر فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے مسلمان بھائی کو اس کا نقصان ہوتا ہے تو یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ اپنے فائدے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو نقصان دیتے ہیں، وہ اس کی صحت کا نقصان ہے یا اس کے مال کا نقصان ہے، تو آپ اور میں یہ سمجھیں کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ ایک مومن کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے۔ جس دین کا میں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں وہ سراسر خیر خواہی کا نام ہے، وہ خیر خواہی کے جذبات رکھنے کا نام ہے کہ میرے بھائی کا بھلا کیسے ہو سکتا ہے، میرے مسلمان بھائی کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور خیر خواہی
قدم قدم پہ ہو سکتی ہے. میں اور آپ جو بھی کام کرتے ہیں ہم قدم قدم پہ خیر خواہی کر سکتے ہیں. ہم روڈ پہ جاتے گاڑی ڈرائیو کرتے خیر خواہی کر سکتے ہیں. دوسرے بھائی کو راستہ دے کے خیر خواہی کر سکتے ہیں. ہم دکاندار ہیں, ہم صحیح مشورہ دے کے خیر خواہی کر سکتے ہیں. ایک شخص کاریگر ہے, وہ مشورہ دے کے خیر خواہی کر سکتا ہے. یعنی اگر وہ کسی کا اے سی ٹھیک کرنے کے لیے گیا ہے تو اگر وہ اس کی مینٹیننس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور تھوڑی مینٹیننس سے ہو جاتا ہے تو وہ کر دے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی مزدوری بڑھانے کے لیے وہ سارا کھول دے. خیر خواہی کر سکتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس دکان پہ آتا ہے, اس کی ضرورت تھوڑی ہے, اس کو پورا بنڈل نہ دیں, اس کو اتنا ہی دے دیں. یہ نہ سوچیں کہ میرا کتنا بک رہا ہے, یہ سوچیں کہ اس کو کتنا چاہیے. آپ خیر خواہی کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن اور جو دین اسلام کا مدعی ہے, جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ دین اسلام کا پیروکار ہے, وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے, وہ خیر خواہی کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ تجارت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ایسے آدمی پر کہ جو بیچتے ہوئے نرمی کا معاملہ کرتا ہے, درگزر کا معاملہ کرتا ہے, اپنے گاہک کو چیز دیتے ہوئے گاہک کے ساتھ نرمی کرتا ہے. اور نرمی کا مطلب کیا ہے؟ بول چال کی نرمی ہے اور لین دین کی نرمی ہے. اور فرمایا خریدتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے. اور فرمایا جب تقاضا کرتا ہے کسی چیز کا تو تب بھی وہ نرمی سے تقاضا کرتا ہے. تو ایک مومن کا رویہ یہی ہے. جبکہ ہم خاص طور پہ جب رمضان ہے اور رمضان کے علاوہ جو تہوار ہیں, ہم مومن ہیں, ہم مسلم ہیں, ہمیں کوئی کہہ دے کہ یہ کام مسلمانوں والا نہیں ہے تو ہم لڑنے کو دوڑتے ہیں کہ تو ٹھیکیدار ہے, تو میرے اسلام کا جائزہ لیتا ہے, تو بتائے گا کہ میرا اسلام کیسا ہے. لڑتے ہیں, اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, کامل ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ہمارا عمل یہ ہے کہ جب رمضان آتا ہے, معلوم ہے یہ برکتوں والا مہینہ ہے, معلوم ہے کہ روزہ داروں کو آسانیاں دینی چاہیے, عام معاملات میں بھی آسانیاں, اور خاص طور پہ رمضان میں آپ آسانی پیدا کریں. تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جو چیزیں, جو آئٹمز رمضان کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ ذخیرہ ہو جاتی ہیں, اور رمضان آنے سے پہلے ان کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. کرتے مسلمان ہیں, ذخیرہ اندوزی بھی مسلمان کرتے ہیں, بیچتے بھی مسلمان ہیں, پیداوار جو کرتے وہ بھی مسلمان ہیں. یعنی پیداوار سے لے کے بکنے تک جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں وہ سارے مسلمان ہیں. اور یہ آپ کے سامنے کی بات ہے. اور یہ رمضان, ابھی تو رمضان آنے والا ہے, تو رمضان میں کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم. یہ رمضان سے پہلے کی بات ہے کہ چینی جو مسلمانوں کے روزمرہ کے استعمال کی چیز ہے 40-50 روپے سے بڑھتی ہے, اور مہینوں میں وہ 100 روپے پہ چلی جاتی ہے, 1, 2, 4 روپے نہیں بڑھتی. اور بڑھتی کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ملک میں پیداوار کم ہے, ایسا نہیں ہے کہ جس چیز سے چینی بنتی ہے وہ گنا اور وہ کماد یہاں موجود نہیں ہے. ہے, چینی ہے, چینی کو سٹاک کر لیا جاتا ہے, جان بوجھ کے سٹاک کیا جاتا ہے, اور چھپا کے کیا جاتا ہے. اس لیے کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کا توازن خراب کیا جائے, طلب اور رسد کا جو توازن ہے اس کو خراب کیا جائے. جب طلب بڑھ جائے گی آپ کے رسد کم کرنے سے اور آپ کی ذخیرہ اندوزی سے, جب طلب بڑھے گی تو قیمتیں اوپر چلی جائیں گی. اور اس میں وہ تمام شرفا جو روز دعوے کرتے ہیں
غریب کا نام لیتے ہیں اور غریبوں کا دم بھرتے ہیں، اور جو غریبوں سے حکمرانی کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں ووٹ کی صورت میں، تمام شامل ہے الا ماشاء اللہ۔ بروکرز مارکیٹ میں یعنی انگلیوں پہ نچاتے ہیں عوام کو اور سمجھتے ہیں کہ یہ دانش مندی ہے، اور رمضان میں کیا ہوگا ابھی نہیں معلوم۔ ایک مسلمان کا رویہ، حکومت کر پاتی ہے کہ نہیں کر پاتی، اہل ہے یا نااہل ہے، کتنا کنٹرول کرتی ہے، کتنا اس سے ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، یہ اگلی بات ہے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کس مقصد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ حکومتوں کو آپ جواب دے لیتے ہیں، ان سے چھپا لیتے ہیں، ان کو جو آپ کا ریکارڈ ہے سٹاک کا اس میں ہیر پھیر کر لیتے ہیں، آپ پیسوں کا انتقال جو ہے وہ مختلف جیلی اکاؤنٹ سے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جب اسلام نے مسلمانوں کو فری مارکیٹ کا کانسیپٹ دیا ہے، جب اسلام کہتا ہے کہ قیمت پر قدغن نہیں لگائی جاتی، نہیں لگائی جا سکتی، قیمت کو کنٹرول اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ آپ مارکیٹ میں ایک تمام چیزوں کی قیمتیں فکس کر دیں کہ اس سے زیادہ کوئی نہیں بیچے گا، اس سے کوئی اس سے زیادہ نہیں بیچے گا۔ عام حالات میں جب اسلام یہ تصور نہیں دیتا تو اسلام یہ تصور بھی نہیں دیتا کہ آپ منمانی کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احتکر فہو خاطئ، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، وہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ اس وقت کی ذخیرہ اندوزی جب مارکیٹ میں اس کی تل موجود ہو، جب لوگوں کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، اور آپ اس لیے ذخیرہ کر کے بیٹھے ہیں کہ قیمتیں اور بڑھیں گی تو بیچوں گا۔ ایک ذخیرہ اندوزی یہ ہے، ذخیرہ کرنا یہ ہے کہ آپ اس لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں ایک چیز، ایک جنس وافر موجود ہے، اور اگر آپ زیادہ پھینک دیتے ہیں مارکیٹ میں تو جنس کے ضائع خطرہ ہے، آپ اس کو سٹور کر لیتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کی مارکیٹ میں موجود ہے، یہ اگلے 2 ماہ کے لیے ہے، یہ پھر اس سے اگلے 2 ماہ کے لیے ہے، اس کے بعد ایک نئی جنس اس کی پیداوار ہو جائے گی، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ مارکیٹ میں چیز ہو یا نہ ہو، اس لیے آپ نے روک رکھی ہے کہ قیمتیں بڑھیں گی تو بیچوں گا، قیمتوں میں استحکام رہے گا تو نہیں مارکیٹ میں دوں گا، نہیں بیچوں گا، یہ بیچوں گا تب عوام کے پاس میسر ہے کہ نہیں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، میں نے تب بیچنی ہے جب مجھے اس کی قیمتیں بہت اچھی ملیں گی۔ اور اس وجہ سے آپ اس کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ذخیرہ اندوز، فرمایا وہ گناہ کا کام کرتا ہے، وہ خاطی ہے، وہ گنہگار ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر بیچوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ خَاطِئٌ، وہ شخص گنہگار ہے۔ ذخیرہ اندوزی انفرادی حیثیت میں ہو یا وہ یونٹ بنا کے، کارٹل بنا کے اس کو کیا جائے، یعنی ہمارے ہاں انفرادی حیثیت میں بھی اور باقاعدہ منظم انداز سے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی جنس ایسی ہے جس کو چند کمپنیاں یا چند گروہ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں، اس کی پیداوار دیتے ہیں، تو وہ اتحاد کر لیتے ہیں، جیسے چینی کی مثال سب کے سامنے ہے، اتحاد کرتے ہیں، یونینز بنی ہوئی ہیں، اتحاد کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ہم نے اتنی چینی دینی ہے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کیوں؟
زیادہ دیں گے تو قیمتیں نیچے آ جائیں گی، اس سے زیادہ مارکیٹ میں نہیں دیں گے، اتحاد کر لیتے ہیں۔ اسی پاکستان میں پیٹرول کا مسئلہ آپ کے سامنے رہا، ذخیروں میں موجود تھا، اس لیے پمپس میں نہیں لایا گیا کہ قیمتیں بڑی ہوئی تھیں تو کمائی کا موقع ہے، عوام خوار ہوتے رہیں تو ہوتے رہیں، ہمیں زیادہ انکم ہو رہی ہے۔ اور ہمارے یہاں کی ہم بات کریں تو ہمارے ہاں دودھ ایک بڑی مثال ہے، یعنی دودھ 80 روپے ہے تو معلوم ہوتا ہے 2 مہینے بعد یہ 90 روپے ہو جاتا ہے۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے کہ اس قرب و جوار کے جتنے لوگ ہیں وہ سارے لکھ کے ایک ہی دفعہ لگا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ میں اگر اس کو 90 روپے کا بیچوں گا تو تم بھی بیچو، ہم سارے مل کے بیچیں گے تاکہ عوام کے پاس کوئی چوائس نہ رہے ہمارے علاوہ کہیں اور جانے کی، تو آپ اتحاد کر لیتے ہیں۔ تو ذخیرہ اندوزی کی جتنی صورتیں ہیں آپ مل کے قیمت کو بڑھائیں، عوام کے پاس کوئی راہ نہ چھوڑیں، یا اس کو انفرادی حیثیت میں اس لیے ذخیرہ کر لیں کہ قیمت بڑھے گی تو بیچوں گا، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے اور ایسا کرنے والا گنہگار ہے۔ رمضان سے پہلے ایک صورت یہ ہے، اور دوسری صورت وہ رمضان کیا غیر رمضان کیا وہ تو پورا سال چلتی ہے، اور وہ ہے کہ چیزیں ہم معیاری نہیں دیتے، دکھاتے معیاری ہیں دیتے غیر معیاری ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ ہم دیتے دودھ ہیں، ہوتا وہ کیمیکل ہے، دودھ دیتے ہیں لیکن وہ دودھ اور پانی ہوتا ہے، وہ صرف دودھ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہم پھل جو ریڑھیوں پہ پھل لگے ہوئے ہیں، کہنے کو پھل ہوتا ہے لیکن پھلوں میں سے بعض پھل ایسے ہیں جن پر رنگ کیا ہوتا ہے، پھلوں میں سے ایسے پھل ہیں جو مصنوعی طور پہ میٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے، اور ملاوٹ کی جون سی بھی صورت ہے، لوگ ملاوٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن بھی رکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ملاوٹ کرتے ہیں، اس کو گناہ نہیں سمجھتے، خود کو اطمینان دلا لیتے ہیں کہ نہیں یہ گناہ نہیں ہے، جو میں کر رہا ہوں یہ نہیں ہے۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ مطمئن کیسے کرتے ہیں؟ اپنے سے بڑا گناہ کرنے والا اس کو مثال بنا لیتے ہیں۔ ایک شخص یہ کہتا ہے، جب پوچھو، اس نے لکھ کے نہیں لگایا، لکھ کے لگا دیں کہ جو میں دودھ بیچ رہا ہوں اس میں 1 من میں یا 1 کلو میں 3 پاؤ دودھ ہے، 1 پاؤ اس میں نے پانی ڈالا ہے، آپ لکھ کے لگا دیں، بیچتے رہیں، گاہک کو بتا دیں کہ میں نے اس میں اتنا پانی ڈالا ہے، اور پھر آپ اس کی قیمت لگا دیں۔ یعنی آپ بتاتے نہیں ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ جب کسی کے علم میں آ جائے، وہ آپ سے پوچھ لے، تو پھر آپ خود کو اور اس کو یوں اطمینان دلاتے ہیں کہ دیکھیں جی میں تو پانی ملاتا ہوں، لوگ تو اس میں کیمیکل ملا دیتے ہیں، میں وہ نہیں ملاتا، دیکھیں جی پانی تو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیمیکل نقصان دہ ہے۔ تو گویا کہ میں مطمئن ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ لوگوں کے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ یہ کہہ کہ میں مطمئن کر لیتا ہوں اپنے آپ کو کہ جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اگر خالص بیچوں تو بکتا نہیں ہے، بھائی نہ بیچیں۔ اگر خالص اتنے میں نہیں بکتا تو لکھ کے لگائیں کہ مجھے اتنے کا پڑتا ہے، میں نے اپنا پروفٹ رکھ کے اتنے کا بیچ سکتا ہوں، خالص دوں گا لیکن 110 کا دوں گا، 120 کا دوں گا۔ اگر نہیں پڑتا تو لکھ کے لگائیں۔ لوگ مارکیٹ دیکھیں، اگر آپ کی بات درست ہے تو آپ سے جو لینا چاہے وہ لے لے، جو نہیں لینا چاہتا وہ نہ لے۔ آپ یہ کیسے خود کو اطمینان دلاتے ہیں کہ آپ بتاتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کی چیز ہے کیا؟ لوگوں کو دودھ کر کے بیچتے ہیں، دودھ اور پانی کر کے نہیں بیچتے، لوگوں کو آٹا کر کے بیچتے ہیں، آٹے میں جو ملاوٹیں کرتے وہ کر کے نہیں بیچتے۔ مسالے آپ بیچتے ہیں، مسالوں میں جو ملاوٹ کرتے ہیں اس کا نام آپ نہیں لکھتے، لکھیں
لکھ کے لگا دیں کہ اس مسالے میں یہ 2 چیزیں ہیں، 2 آئٹمز ہیں، اس میرے آٹے میں یہ 2 آئٹمز ہیں، مطمئن کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی اطمینان دلا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی میں پانی نہیں ڈالتا، یہ جو آٹا آتا ہے یہ کمپنی سے آتا ہے، یہ میں تو نہیں بیچتا، یہ میں تو نہیں بناتا، میں تو بیچتا ہوں۔ بھائی آپ کے علم میں ہے کہ کس کمپنی کا آٹا، کس فلور مل کا آٹا اچھا ہے، کس کا اچھا نہیں ہے، کس کا کیا معیار ہے، آپ یہ کام کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ جہاں سے آپ دودھ لیتے ہیں، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ دودھ لیتے وقت اور یہ کاروبار کرتے ہوئے کہ دودھ میں جب لیتے ہیں تو کتنا اس میں پانی ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، تو آپ دودھ کا کاروبار کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ پانی ڈالتے نہیں ہیں، لیکن جو ڈالتا ہے اس کا ڈلنا آپ کے علم میں ہے، اس لیے آپ اس سے کم ریٹ پہ لیتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس میں پانی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ دھوکہ دے کے نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار سے گزرے، آپ اندازہ کیجئے، جو ہم خود کو اطمینان دلاتے ہیں، مدینہ کے بازار سے گزرے، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے ڈھیر کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور جو نیچے کی گندم تھی اس کو اوپر لے آئے، وہ گیلی تھی، بارش ہوئی تھی، اوپر خشک گندم تھی، نیچے گیلی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، کہ تو نے نیچے والی جو گندم تھی جو گیلی تھی اس کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ گیلی ہے، اوپر خشک کو کیوں رکھا ہے؟ اور یہ گندم کا ڈھیر اصل میں گندم کا ڈھیر نہیں ہے، اصل میں ہمارے جتنے ریڑھی بان ہیں، جتنے فروٹ بیچنے والے ہیں، یہ ان کی ریڑیاں ہیں، یہ گندم کا ڈھیر نہیں ہے، یہ ان کی ریڑیاں ہیں جو سامنے اچھا پھل لگاتے ہیں، اپنی طرف ہلکی کوالٹی کا پھل رکھتے ہیں، جو گاہک آتا ہے وہ سامنے سے دیکھ کے آتا ہے، اور جب آپ پھل دیتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے ڈال کے دیتے ہیں، اور اس کی کوالٹی بھی وہ نہیں ہوتی جو گاہک نے دیکھی ہوتی ہے، اور اس میں عیب بھی ہوتے ہیں، وہ غلط قسم کی چیز ہوتی ہے جو آپ اٹھا کے ڈالتے ہیں، اور اگر کوئی شخص جسارت کر لے تو آپ لڑ پڑتے ہیں، آپ لڑ پڑتے ہیں کہ کیوں، آپ اپنے ہاتھ سے کیوں ڈالیں گے؟ بھئی اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہ ڈالے تو آپ کے ہاتھ سے کیوں ڈالے؟ اس نے تو دیکھا ہے اچھا، وہ تو اچھا ڈالے گا، آپ نے رکھا ہے برا تو آپ برا ڈالیں گے۔ تو بات یہ ہے غلطی اس کی نہیں ہے، گاہک کی نہیں ہے، آپ اس کو مکس رکھیں، آپ ڈھیر بنا کے رکھیں، اس میں اچھا بھی ہو اس میں برا بھی ہو۔ تو یعنی آپ دکھاتے اچھا ہیں، بیچتے برا ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیر جو گیلی گندم ہے اس کو اوپر ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کسی چیز میں عیب ہے تو اس کو لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے، سامنے رکھا ہونا چاہیے۔ اس عیب کے ساتھ کوئی لینا چاہے تو بتائیں کہ میری چیز میں یہ عیب ہے، اور اس کو بیچ دیں۔ وہ لینا چاہے وہ لے جائے، یعنی بن بتائے، عیب بتائیں نا، اور آپ اس کو صحیح بنا کے بیچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، باع من اخیہ بین فیہ عیب الا بینہ، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے اور اس چیز میں عیب ہو اور اس نے اس عیب کا ذکر نہ کیا ہو، یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے۔ عیب بتائے بغیر چیز بیچنا مسلمان بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ کریں جہاں مسئلہ ہے نا، مسئلہ کہیں اور ہے، مسئلہ ہے ہم مسلمان کو کلمہ گو کو اپنا بھائی سمجھتے نہیں، اصل میں مسئلہ یہاں پہ ہے، مسئلہ یہاں ہے، ہم کلمہ گو کو بھائی سمجھتے نہیں ہیں، اس کو بھائی سمجھتے ہوں تو ہم یہ کام نہ کریں۔ اس لیے کہ جب کوئی گھر سے کوئی آتا ہے حقیقی بھائی، حتیٰ کہ کوئی دوست آ جائے
تو ہم اس کو کہتے ہیں نہیں تمہیں میں یہاں سے دیتا ہوں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تو لوگوں کے لیے ہے، تمہارے لیے تو میں نے ادھر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کو وہ دوست ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ جب گھر کے لیے بھیجتے ہیں تو سوچ کے بھیجتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے کلمہ گو بھائی کو بھائی نہیں سمجھتے۔ جو اخوت کا رشتہ ہے، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا تھا، جس میں ایک بھائی نے اپنا آدھا کاروبار، آدھی جائیداد دوسرے بھائی کو دے دی، اور زیادہ بیویوں والوں نے کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو، وہ اخوت کا رشتہ کمزور ہے، وہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے کہ عام مسلمان گویا کہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرنا یا چیزوں میں ملاوٹ کرنا، اور تیسری بڑی چیز، اور یہ ہمارے عام ہے، یعنی اس کے لیے اور پھر ایک یہ بھی اطمینان کا انداز اور طریقہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میری اس پہ نظر نہیں جاتی، میں کیا کر رہا ہوں میں یہ نہیں سوچتا، ڈائریکٹ میرا تبصرہ، ڈائریکٹ میری نظر جا پڑتی ہے بڑے صنعت کاروں پہ، حکمرانوں پہ، ہمیشہ ان کی بات کرتا ہوں، وہ برے ہیں، ان سے یہ اچھا نہیں ہوتا، انہوں نے یوں کیا، انہوں نے یوں کیا، فلاں مافیا ہے، فلاں لوٹ گیا، فلاں لوٹ گیا، فلاں لوٹ گیا، لوٹا ہوگا، مافیاز ہیں، حکمران نااہل ہیں، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ کیا میرا اور آپ کا کام صرف تبصرے کرنا ہے، یا میرا اور آپ کا کام اپنے حصے کا کام کرنا ہے، کہ میں جہاں پہ موجود ہوں میں خود صحیح چیز دوں، اور جو میرے دوست احباب ہیں جن پہ میرا اثر ہے، جو میری بات مانتے ہیں، ان تک یہ بات پہنچاؤں، ان کو اس بات پہ کنونس کروں، ان کو ترغیب دوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ کام نہیں کرتا، میرے فیملی کے لوگ جو کاروبار کرتے میں جا کے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتا، میں ان کو یہ بات نہیں بتاتا، ان کو ترغیب نہیں دیتا، میں خود نہیں کرتا، تبصرے میں ساری جہان کے کرتا ہوں۔ تو اس لیے ایک مسلمان اپنے آپ سے اپنے معاملات کو درست کرنے سے شروع کرتا ہے۔ تو اس لیے آپ اور میں مل کے، اگر آپ اور میں کاروبار کرتے ہیں، اور جس بھی سطح کا کاروبار ہے، مطلب اگر یہاں بات دودھ کی اور چینی کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی اور چیزیں دودھ اور چینی میں ہوتی ہیں، یہ دنیا جہان کی چیزوں میں ہم کرتے ہیں۔ تو ہم اگر کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں طلب موجود ہے، تو ہم اپنی چیز کو دیں، ہم دیکھیں کہ لوگوں کی خیر خواہی کیسے کر سکتے ہیں، لوگوں کو فائدہ کیسے دے سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے، ترغیب دیں، خود بھی کریں، دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اور آخری بات، وقت ختم ہو گیا، جب کوئی چیز دیں تو ناپ تول میں بھی کمی نہ کریں۔ یہ تین بڑی چیزیں، ذخیرہ اندوزی ہے اور بہت ساری چیزیں، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی۔ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زن اور جاہ، فرمایا کہ وزن کرو لیکن تھوڑا سا جھکتا ہوا، یعنی وزن کرو تو جھکتا ہوا کرو، جھکا کے کرو، تھوڑا سا زیادہ دے دو، کم نہ کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ ویل ہے، خسارہ ہے، گھاٹا ہے، جہنم ہے کم کرنے والوں کے لیے، کہ جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو تول پورا رکھتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو تول میں کمی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مومن، رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، اس معاشرے کو میں اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے ساری عمر مثالیں نہیں دینی کہ فلاں ملک میں تو یوں نہیں ہوتا، فلاں میں تو یوں نہیں ہوتا۔ اگر ان میں اخلاقیات ایک اعلیٰ معیار کی ہیں تو یہ ہم نے خود میں پیدا کرنی ہے۔ ساری عمر اپنوں کی برائی، غیروں کی اچھائی، میری مراد یہ نہیں ہے کہ غیروں میں اچھائی ہے، نہیں ہے،
لیکن ہمیشہ ان کی اچھائی بیان کر کے ہم خود کو اچھا نہیں کر سکتے. عملی طور پہ اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو اچھا ہوں گے. تو اس لیے عزم کیجئے کہ ہم خود بھی اور اپنے احباب کو بھی، اپنے جو سرکل کے لوگ ہیں، جو فیملی کے لوگ ہیں، جو دوست ہیں، ان کو ترغیب دیں گے کہ یہ کام مسلمانوں کے کرنے والے نہیں ہیں. مومن ملاوٹ نہیں کرتا، مومن ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، وہ خاطی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ گنہگار ہے. نہ کریے مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات، ان کی اچھائی کی بات، ان کے بھلے کی بات، ان کے نفع کی بات کریے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے اور مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے بیچ میں اخوت کا وہ رشتہ ہو کہ جب کسی کو دینے لگے تو اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ اگر یہ میرے لیے ٹھیک ہے تو میں اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں، اگر یہ میں اپنے لیے صحت کے اعتبار سے یا مالی اعتبار سے نقصان دہ سمجھتا ہوں تو میں اپنے بھائی کو نہیں دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.